بسم اللہ الرحمن الرحیم ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے. درود و سلام آقائے دو جہان صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کو جیسے ہی لوگوں کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہدایات بھی عطا فرمائی. کسی کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی اور کسی کو صحیفے عطا کیے گئے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ان کتابوں اور صحیفوں کے ساتھ ساتھ ان کی نبوت کی تصدیق کے لیے بہت سے معجزے ہر نبی کو عطا کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم اور اعلیٰ کتاب عطا فرمائی، جو تمام کتابوں کی سردار اور جامع اور دنیا کے تمام امور پر مشتمل کتاب ہے. انسان کے لیے مکمل زندگی کا ضابطہ حیات قرآن مجید ہے. لیکن جیسے باقی انبیاء کرام کی تصدیق کے لیے اور لوگوں کی ترغیب کے لیے اور انبیاء کرام کی نبوت کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات سے نوازا. جن لوگوں کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین اسلام کو قبول کرنا رکھا تھا، انہوں نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا. کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ و نصیحت پر ہی اسلام قبول کر لیا، اور کسی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیے جانے والے معجزات کو دیکھ کر اسلام قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جانے والے معجزات تو بہت زیادہ ہیں، جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو جانا، اور ایسے ہی درختوں کا آپ کے اشارے پر چل کر آپ کے قریب آ جانا، پتھر کا آپ کو سلام کہنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں. آپ کے نبی ہونے کی سچی دلیل ہے، سچے دلیل ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی ایک بہت بڑا معجزہ عطا کیا گیا جو
آپ کے منفرد اور سب سے اعلیٰ نبی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ ایسا معجزہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا، وہ معجزہ ہے معراج اور اسراء والا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور سورہ النجم کی بعض آیات میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک راتوں رات سیر کروائی۔ مسجد اقصی وہ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد تمام علاقوں میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے برکت رکھ دی ہے، ہر چیز وہاں کے رہنے والوں کو وافر مقدار میں عطا کر دی ہے۔ وجہ کیا؟ یہ معجزہ دکھانے کے کیا کیا مقاصد تھے، کیا مقصد تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں، بڑی بڑی آیات دکھلائیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جھٹلانے اور آپ کو اذیت دینے کی وجہ سے جو پریشان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ نشانیاں دکھلانے کی وجہ سے آپ کو تسلی ہو جائے کہ میرا رب میری تصدیق کروائے گا اور لوگوں سے منوائے گا۔ کیونکہ آدمی جتنا مرضی سچا ہو، جب سارے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں تو انسان پریشان تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی پریشانی آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نہ کوئی مقام و مرتبہ ضرور عطا فرمایا۔ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے اور ہر تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ مزید آسانیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو معراج اور اسراء یہ دو سفر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو اس معجزے میں آپ کو کروائے گئے۔ مشہور یہی ہے کہ لوگوں کو صرف معراج کا پتہ ہے، معراج کے نام سے اس معجزے کو یاد کرتے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں دو جگہ کی سیر کروائی گئی، دو سفر کروائے گئے۔ رات کا کچھ حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دکھلایا گیا۔ تو پہلا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے آپ کے گھر سے مسجد اقصی تک، اس سفر کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اور مسجد اقصی سے پھر آپ کو آسمانوں کی سیر کروانا، سدرۃ المنتہا تک لے جانا، اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں سفر ایک رات کے کچھ حصے میں کروائے گئے۔ اس معجزے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی نشانیاں دکھلانا تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معجزے کے دوران، ان سفروں کے دوران اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ کون کون سی؟ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چھت کا جبریل علیہ السلام کے پھاڑ کر داخل ہونا، آپ علیہ السلام کے پیٹ کو چاک کر کے اس کے اندر ایمان اور حکمت بھر دینا، زمزم سے آپ کے دل کو دھوئے جانا، سینے کو صاف کرنا، اور پھر براق جیسی عظیم سواری جس کا ایک قدم اور دوسرے قدم کے درمیانی فاصلہ
اتنا تھا جتنی دور نظر جاتی ہے۔ ایسی سواری دنیا میں آج تک مارز وجود میں نہیں آئی، نہ آئے گی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کی امامت کروانا، اور رات کے کچھ حصے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کرنا، جو کم سے کم 40 دن میں مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انبیاء کو دیکھنا، کسی کو نماز پڑھتے ہوئے کسی کو کس انداز میں دکھایا جانا، یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ جنت اور دوزخ کا نظارہ کروایا جانا، دجال کو دیکھا، بہت بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معجزے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، تاکہ لوگوں کو بتلا کر اسلام کی دعوت دے سکیں، تاکہ لوگ آپ کی تصدیق کر سکیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے، چھت کو کھولا اور آ کر میرے جسم کو چاک کیا، سینے سے گردن سے لے کر پیٹ تک مکمل چاک کر کے، سینہ باہر نکال کر، دل باہر نکال کر زمزم کے ساتھ انہوں نے دھویا، پھر اس کے اندر حکمت اور دانائی اور ایمان بھر دیا گیا، پھر ویسے ہی اس کو دل کو سینے کے اندر بند کر دیا گیا۔ پھر میرے پاس براق، ایک سواری جو کھچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی، سفید رنگ کی سواری لائی گئی اور اس پر مجھے سوار کیا گیا، بجلی سے تیز چلتی تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہونے لگے تو اس براق نے تھوڑی سی مستی کی، ضد کی، تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اے براق، شرم آنی چاہیے، تجھے پتہ ہونا چاہیے تجھ پر کون سوار ہو رہا ہے، انبیاء کا امام سوار ہو رہا ہے، اللہ کا خلیل سوار ہو رہا ہے۔ براق نے اپنی گردن جھکا لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر پسینے سے شرابور ہو گیا، بڑی عاجزی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پر سوار کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے نکلے اور راستے میں مسجد اقصیٰ پہنچنے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے سرخ ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک دیکھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتلایا، اگر عام سفر میں میرا وہاں سے گزر ہوتا تو میں ضرور تمہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر دکھلاتا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ پہنچے، آپ نے براق کو اس کنڈے اور حلقے کے ساتھ باندھ دیا جہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر مسجد اقصیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سارے انبیاء دیکھ رہے ہیں کہ کون جماعت کروائے گا، تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کر دیا۔ کیا شان اور مقام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آپ انبیاء کے امام ٹھہرے، انبیاء کو جماعت کروائی۔ اس کے بعد جیسے ہی مسجد اقصیٰ سے باہر نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین میرے پاس
2 برتن لے کر آئے، ایک میں شراب اور ایک میں دودھ تھا۔ مجھے انہوں نے کہا ان دونوں میں سے جو چاہتے ہو پی لو، نوش فرما لو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ لیا اور پی لیا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اخترت الفطرۃ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فطرت کو اختیار کیا، اچھی چیز کو اختیار کیا ہے۔ اگر آپ شراب پی لیتے تو اپنی امت کو گمراہ کر بیٹھتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر لے گئے۔ براق کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تھا، اوپر براق پر نہیں، نہ ہی کسی حدیث میں ایسا ذکر ملتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے آسمان پر لے گئے، وہاں جا کر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آسمان کے دروازے ہیں، قرآن حدیث میں ثابت ہے۔ تو آواز آئی، کون؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل ہو، میں جبریل ہوں۔ فرمایا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ہے۔ تو آگے سے پوچھا گیا کہ کیا اس معراج کے لیے، اس سفر کے لیے، بڑی بڑی نشانیاں دکھلانے کے لیے کیا انہیں کو بلایا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ایسے ہی ہے۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آگے سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے کہا یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، آگے بڑھ کر ان کو سلام کیجیے۔ آپ نے آدم علیہ السلام کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، میرے پیارے بیٹے اور بہت پیارے نبی کو مرحبا اور خوش آمدید ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں کہ ان کے دائیں جانب بہت زیادہ مخلوق ہے اور بائیں جانب بھی بہت زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ اچانک انہوں نے اپنے دائیں دیکھا تو مسکرا پڑے، بائیں دیکھا تو رو پڑے۔ میں نے سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکرا پڑتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے دائیں بائیں ان کی اولاد ہے۔ دائیں جانب والے لوگ جنتی ہیں اور بائیں جانب والے لوگ جہنمی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی جنت والی اولاد کو دیکھا تو مسکرا پڑے، خوش ہو گئے، اور جب جہنمیوں کو دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ آج بھی تو والدین اپنی اولاد کی پریشانی پر پریشان ہوتے ہیں، ان کی خوشی پر خوش ہوتے ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو اپنی اولاد کے جنت میں جانے پر خوش تھے اور جہنم میں جانے پر پریشان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تمام انبیاء کرام اپنی امت کی گمراہی پر پریشان ہوا کرتے تھے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں یہی چیز میں نے آپ کو بیان کی کہ انبیاء کرام کو اپنی امت کو جنت میں لے جانے کی کتنی تڑپ تھی۔ ان کی گمراہی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوا کرتے تھے، اس بات سے کہ کہیں قیامت کا دن ایسا نہ ہو کہ یہ سارے جہنم میں چلے جائیں۔ اپنی امت کا فکر اپنے دلوں میں سمائے رکھتے تھے۔ تو اس کے بعد سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر دوسرے آسمان پر چلے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، وہی
پہلے انداز میں ان سے پوچھا گیا کون آپ کے ساتھ کون، انہیں کو بلایا گیا، آپ نے ویسے ہی جواب دیا۔ دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا عیسیٰ اور یحییٰ علیہم السلام سے ہوئی۔ یہ دونوں آپ کے خالہ زاد ہیں، آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں، انہوں نے بھی آپ کو مرحبا اور خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بھی خوش آمدید کہا۔ آپ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو دنیا کا آدھا حسن عطا کیا گیا، آدھا حسن خوبصورتی عطا کی گئی۔ اسی طرح چوتھے آسمان پر سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی مرحبا کہا۔ پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی خوش آمدید کہا۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی آپ کا خیر مقدم کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جدا ہونے لگے تو وہ رو پڑے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں رو پڑے ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو نوجوان ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد نبی بنے ہیں، لیکن ان کی امت کی زیادہ تعداد جنت میں جائے گی، میری امت کی نسبت ان کی امت زیادہ تعداد میں جنت میں جائے گی، اس لیے پریشان ہو گئے۔ حسد نہیں، بغض نہیں، بلکہ اپنی امت کا درد تھا کہ کاش کہ میری امت بھی زیادہ تعداد میں جنت میں جاتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر آپ کے والد محترم ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے بھی آپ کو انہی کلمات میں خوش آمدید کیا اور خیر مقدم کیا جس انداز سے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ کہنے لگے مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، نیک بیٹے نیک نبی کو خوش آمدید ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ بیت المعمور کسے کہتے ہیں؟ بیت المعمور بیت اللہ کے اوپر بالکل سیدھ میں ساتویں آسمان پر اللہ کا گھر ہے۔ معمور کا معنی ہر وقت آباد رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المعمور کہ ہر طرف فرشتوں کی بھیڑ تھی، رش تھا کہ ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس گھر میں عبادت کرتے ہیں، ایک وقت میں، اور جو ایک وقت میں عبادت کر کے فارغ ہوتا ہے دوبارہ اس کی قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ اتنی تعداد اللہ کے فرشتوں کی، اتنی عبادت اللہ کی فرشتے کرتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فرشتے تو اللہ کی اس انداز سے بات کرتے ہیں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ اللہ کی اس قدر عبادت کرتے ہیں، اس انداز سے عبادت کرتے ہیں کہ ایک تو ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، عاجزی ہوتی ہے، دوسرا وہ عبادت میں وقفہ نہیں کرتے، اکتاتے نہیں ہیں، تھکتے نہیں ہیں، رات دن اللہ تعالیٰ کی پاکی اور تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، ناغہ نہیں کرتے۔ آج ہم اس قدر تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ نماز 1-2 منٹ لمبی ہو جائے، قرات زیادہ ہو جائے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی تو دور کی بات سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، انہیں تو جو بھی کہا جاتا ہے اس کی فوراً تعمیل کرتے ہیں۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے
سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مقام ہے کہ جو چیز نیچے سے جاتی ہے وہاں سے وصول کر لی جاتی ہے، نیچے والا اس کے اوپر نہیں جا سکتا، اور جو چیز اوپر سے نیچے آتی ہے وہاں سے وصول کر لی جاتی ہے، وہاں سے فرشتے نیچے نہیں آتے۔ سدرۃ المنتہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سدرۃ المنتہا کی کیفیت اور اس کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے پتے اتنے اتنے چوڑے ہیں جس طرح کے ہاتھیوں کے کان ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بیر اس قدر بڑے بڑے ہیں، اس طرح حجر ایک علاقہ وہاں کے بڑے بڑے مٹکے ہیں، اور پھر آپ نے وہاں 4 نہریں دیکھی، 2 دنیا میں اور 2 جنت میں، ایک نیل اور فرات، یہ 2 دریا 2 نہریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی گئی، اور پھر 2 قیامت کے دن ہوں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے، ان کے پاس سے گزرنے لگے تو انہوں نے پوچھا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے اس سفر میں آپ کو کیا عطا کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تجربہ کر چکے تھے، کہنے لگے جاؤ اپنے رب کے پاس واپس جاؤ، دوبارہ چکر لگاؤ اور اللہ سے مطالبہ کرو، درخواست کرو اللہ سے کہ اللہ میری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، کم کر دو۔ میں نے بنی اسرائیل کا اچھی طرح مشاہدہ اور تجربہ کیا ہے، وہ نہیں پڑھ سکی، تمہاری امت بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس گئے، پھر ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے 10 کم کر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے پھر کہا واپس جاؤ۔ اسی طرح چکر لگاتے لگاتے بار بار چکر لگائے، کم ہوتی گئی حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ پھر بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ، ابھی بھی جاؤ، کم کروا لو، آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے استحییت من ربی، مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے، اتنے چکر لگا کر، اتنی آسانی کروا کر، اتنی رخصت لے کر اب بھی دوبارہ جاؤں تو شرم آتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یبدل القول لدی، میرے پاس بات کو تبدیل نہیں کیا جاتا، جو بات میں ایک دفعہ کر دوں چینج نہیں ہو سکتے۔ تجھ پر، تیری امت پر 50 نمازیں فرض کی تھیں، اگرچہ میں نے تخفیف کر کے، آسانی کر کے تمہارے لیے 5 کر دی ہیں، لیکن ثواب میں تمہیں 50 کا ہی دوں گا۔ کتنی اللہ کی رحمت اور شفقت، اور ہم پر اللہ نے آسانی کی، اس کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے، اس کے باوجود ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے ہمیں آزماتا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ ایک دن ایک وقت میں بھی 5 نمازیں اگر پڑھ لے تو چھوڑ سکتا تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ میرے سے کسی لمحے بھی دور ہو، کسی لمحے بھی مجھ سے جدا ہو۔ اسی لیے وقفے وقفے میں 5 نمازیں فرض کی، تاکہ انسان اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک سے غافل نہ ہو، اس سے ناطہ اور تعلق نہ توڑے، کیونکہ اپنے مالک اور خالق سے تعلق توڑنے والا اور اس سے دوری اختیار کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، دنیا اور آخرت میں بھی یار و مددگار رہے گا۔ انسان جتنا بھی اللہ سے تعلق مضبوط کرے گا اتنے ہی اس کے لیے آسانیاں دنیا آخرت میں پیدا ہوں گی، وگرنہ آپ دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ جو دنیا سے دور ہیں، ان کے چہرے مرجھائے نظر آتے ہیں، پریشان نظر آتے ہیں،
اور جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، ہر وقت اللہ کے سامنے جھکتا ہے، باوضو رہتا ہے، اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اس کے چہرے پر روشنی اور نور نظر آ رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، تھوڑے پر اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دیتا ہے، اور وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے جتنا زیادہ دور ہوتا ہے، اتنا ہی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پیسہ تو اس کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریشانیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس تحفے کی قدر کرے۔ واقعہ معراج اور اسراء کا بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ خواب میں پیش آیا، خواب میں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں یہ سفر کروائے گئے۔ اگر خواب میں یہ واقعہ پیش آتا تو پھر بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور فضیلت کیا تھی، اس واقعہ کی اہمیت کیا تھی؟ ہر کوئی خواب میں دیکھ لیتا، بڑا کچھ دیکھ لیتا ہے، اور اتنا لمبا سفر جو آپ نے کیا، کفار مکہ اس سفر کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ 40 دن کا سفر اور بر آسمانوں کا سفر کوئی انسان کیسے رات کے ایک حصے میں کر سکتا ہے؟ تو پھر ان کا انکار بنتا ہی نہیں تھا، کس نے انکار کرنا تھا؟ وہ تو پھر وہ بھی دعویٰ کرتے تھے، کر سکتے تھے کہ ہم نے بھی یہ سفر کیا، ہم نے بھی یہ کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس واقعے کی خبر مکہ والوں کو دی تو انہوں نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ آپ کا ساتھی بڑی عجیب باتیں کرتا ہے، کہتا ہے میں رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کیا، انبیاء سے ملاقات کی، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جنت اور جہنم کا نظارہ کیا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا، یہ کیسی عجیب باتیں کرتا ہے، کیا تم اس کو صحیح مانتے ہو؟ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایمان کہاں سے لائیں؟ اتنا پیارا ایمان کہ کہنے لگے اگر میرے نبی نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ ہے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو بھی مانتے ہیں جو آپ صرف بتلاتے ہیں، وحی کی خبر جو ہمیں دیتے ہیں ہم اس پر بھی یقین کرتے ہیں، تو یہ تو بڑی بات نہیں۔ جب انہوں نے کہا، قریش مکہ نے کہا اگر آپ واقعی مسجد اقصی میں نماز پڑھ کے آئے ہو، مسجد اقصی کی سیر کر کے آئے ہو، تو بتلاؤ مسجد اقصی میں کیا کیا ہے؟ انہوں نے پھر کبھی پوچھتے ہیں اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس میں پلر کتنے ہیں، ستون کتنے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پریشان ہو گئے کہ یہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، میرے سامنے کر دیا، میں دیکھتا جا رہا ہوں، وہ مجھ سے پوچھتے جا رہے ہیں، میں بتلاتا جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا شان اور مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی لمحہ بھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں وقفہ نہیں کیا، انتظار نہیں کیا، پورا گھرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربان کر دیا، اسلام کے لیے پیش کر دیا۔ تو میرے بھائیوں آئیں ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو تسلیم کرے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اس واقعے کو 28 کے قریب صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ، یہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ حالت بیداری میں پیش آیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں لوگوں کو دیکھا، جہنم کا نظارہ کیا، بہت زیادہ لوگوں کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا، پھر ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کے بارے میں بتلاتے رہے۔ قرآن سے اعراض کرنے والوں کا انجام بہت ہی سخت دیکھا، جھوٹ بولنے والوں کے جبڑے
آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جو جھوٹ بولتے ہیں۔ آج ہمارے نزدیک جھوٹ زیادہ بڑا گناہ نہیں ہے۔ ہر سیاسی اور عام بندہ چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹ بول کر دوسروں کو مطمئن کرتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ میرا معاف فرمائے،